السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان غیاث الدین تغلق کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کون تھا اور اس نے کتنے سال تک حکومت کی اور اس نے کتنی فتوحات حاصل کی۔ لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی نئی مزید ویڈیوز آپ تک باوقت پہنچ سکیں۔ تغلق ترک قوم سے تعلق رکھتے تھے جو ترکستان کے پہاڑی علاقوں میں رہتے تھے۔ ہندوستان میں تغلق خاندان کا بانی غازی ملک تھا جو بعد میں غیاث الدین کے لقب سے مشہور ہوا۔ ان دنوں سندھ میں علاء الدین خلجی کا بھائی الغ خان حاکم تھا۔ اس نے اسے فوج میں بھرتی کر لیا۔ وہ اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے اعلیٰ عہدوں تک پہنچ گیا۔ علاء الدین خلجی نے اسے منگولوں کے خلاف مہمات کا انچارج مقرر کیا۔ اس نے اپنی جارحانہ پالیسی کے ذریعے لوگوں کو منگولوں کے حملوں سے نجات دلائی۔ اس طرح وہ عوام کی نظروں میں مقبول ہو گیا۔ خسرو خان نے خلجی خاندان کا خاتمہ کر کے اقتدار خود حاصل کر لیا تھا۔ اس نے اقتدار سنبھالتے ہی ہندوؤں کو اہم عہدوں پر فائر کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان حالات میں مسلمانوں نے غازی ملک غیاث الدین تغلق کو دعوت دی کہ وہ خسرو کو ہٹا کر خود اقتدار سنبھالے۔ غازی ملک نے 1320 عیسوی میں دلی پر قبضہ کر کے خسرو خان کو ختم کر دیا اور غیاث الدین تغلق کے لقب سے دلی کا سلطان بنا۔ اس نے اپنے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا۔ جب سلطان غیاث الدین تغلق کو حکومت ملی تو سلطنت اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار ہو چکی تھی۔ نااہل حکمرانوں کی وجہ سے ملک کا خزانہ خالی ہو چکا تھا۔ حکومت کا رب اور دبدبہ بھی قائم نہ رہا۔ صوبے خود مختاری کی طرف گامزن تھے۔ ان حالات میں غیاث الدین تغلق نے دانش مندی سے سلطنت کو استحکام بخشا۔ اس نے غداروں کو عبرت ناک سزائیں دی۔ دکن میں وارنگل کے راجا نے اپنی قوت بڑھانے کے بعد دلی کی حکومت کو خراج دینا بند کر دیا۔ چنانچہ سلطان نے 1321 عیسوی میں راجا کو سزا دینے کے لیے اپنے لڑکے جونا خان کو بھیجا۔ جونا خان نے قلعے کا محاصرہ کر لیا مگر وہ زیادہ دیر تک محاصرہ جاری نہ رکھ سکا۔ سلطان نے حکومت کے تیسرے سال ایک بار پھر جونا خان کی قیادت میں دکن کی طرف ایک مہم روانہ کی۔ اس بار جونا خان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ فتح کے بعد وارنگل کا نام سلطان پور رکھ دیا گیا۔ 1318 عیسوی میں شمس الدین فیروز شاہ کی وفات کے بعد بنگال میں اس کے بیٹوں کے درمیان اقتدار کی زبردست کشمکش شروع ہو گئی۔ سلطان غیاث الدین تغلق خود فوج لے کر بنگال کی طرف گیا۔ وہ 1324 عیسوی میں لکھنوتی پہنچ گیا اور وہاں کے راجا کو شکست دے کر گرفتار کر کے دلی بھیج دیا۔ شمس الدین فیروز کے بیٹے ناصر الدین کو تخت بنگال پر بٹھا دیا جس نے سلطان کا اطاعت گزار رہنے کا وعدہ کیا۔ بنگال کے مشرقی حصہ کو سلطنت دلی کا صوبہ بنا دیا گیا۔ اس نے واپسی پر دیگر راجاؤں کو بھی اطاعت گزار بنایا۔ اس سال منگولوں نے شمالی ہند پر حملہ کیا مگر انہیں شکست ہوئی اور واپس لوٹ گئے۔ سلطان نے اپنے مختصر دور حکومت میں مفاد عامہ کے بہت سے کام کیے۔ سلطان نے کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی کی۔ اس نے حکام کو کاشتکاروں سے زیادہ لگان نہ لینے کی ہدایت کی۔ سلطان نے تمام ناجائز ٹیکس معاف کر دیے۔
اس نے نہریں کھدوائیں اور بنجر زمینوں کو زیر کاشت لانے کی ہدایت جاری کی۔ اس کے دور میں غلے کے نرخ ارزاں تھے۔ سلطان نے دلی کے قریب ایک نیا شہر تخلق آباد بسایا۔ اس نے یہاں ایک قلعہ بھی بنوایا جہاں فوج متعین تھی تاکہ شمال مغرب سے آنے والے خطرات کا سد باب کیا جا سکے۔ سلطان نے فوج کی تنظیم نو بھی کی۔ اس نے دیوان برید کی اصلاح بھی کی تاکہ اس محکمے کو تیز رفتار بنایا جائے۔ اس نے جاگیروں کی تقسیم کے نظام کو بھی بدلا۔ سلطان نے ملک میں امن و امان قائم کیے جس سے لوٹ مار اور جرائم کا خاتمہ ہو گیا۔ درباری محفلیں بھی ختم کر دی گئی، شراب نوشی ممنوع قرار دے دی گئی۔ سلطان نے ہندوؤں کے ساتھ بھی نہایت اچھے سلوک کا اظہار کیا۔ سلطان ایک بہترین منتظم اور عادل حکمران تھا۔ اس کے زمانے میں سلطنت کی سرحدیں جنوبی ہند میں دریائے نرمدا تک پہنچ گئیں۔ اس دور میں دکن باجگزار ریاست بن گئی اور بنگال بھی فتح ہوا۔ سلطان کی وفات 1325 عیسوی میں بنگال سے واپسی پر ہوئی۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بوقت پہنچا سکیں۔